Fahim Educational Publishers, The Devoted with Passion. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فہیم پبلشرز کی طلال سیریز سوشل اسٹڈی فار کلاس 3 کے مختصر جائزے کے ساتھ پیش خدمت ہیں. طلال سیریز سوشل اسٹڈی کلاس 3 کے لیے لکھی جانے والی سوشل اسٹڈی کی ایک منفرد اور جامع کتاب ہے جسے پاکستانی معاشرے اور مذہبی اقدار کو سامنے رکھ کر لکھا گیا ہے. کتاب میں موجود تمام اسباق نیشنل کریکولم کے عین مطابق ہیں، جس میں ہمارے معاشرے کے مطابق رسم و رواج اور بنیادی معاشرتی علوم سے آگاہ کیا گیا ہے. کتاب کو 14 حصوں میں بانٹا گیا ہے. یونٹ نمبر 1 پاکستان اینڈ اٹس نیبرز، یونٹ نمبر 2 میپس، یونٹ نمبر 3 کلائمیٹ، یونٹ نمبر 4 the space and earth, unit number 5 citizenship, unit number 6 money and barter system, unit number 7 transport, unit number 8 the role of government, unit number 9 inventions, unit number 10 festivals, unit number 11 calendars, unit number 12 forests in Pakistan, unit number 13 religions, unit number 14 rights and responsibilities. یہ تمام اسباق ویل پلانڈ ہیں اور مشقیں، سوالات اور معروضی سوالات پر مشتمل ہیں. ہر چیپٹر کے آغاز پر لرننگ آبجیکٹیوز اور آخر میں فار ٹیچرز کے عنوانات ٹیچرز کو پڑھانے میں مددگار ہوں گے. یونٹ نمبر 1 پاکستان اینڈ اٹس نیبرز. اس یونٹ میں بچوں کو پاکستان کے فزیکل فیچرز کے بارے میں آگاہی دی گئی، اسی طرح پاکستان کے صوبوں کے بارے میں بتایا گیا اور پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے بارے میں بھی آگاہی دی گئی ہے. یونٹ نمبر 2 میپس. اس یونٹ میں میپس کے استعمال کے بارے میں بتایا گیا ہے. اسی طرح کارڈینل ڈائریکشنز نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اینڈ ویسٹ کے بارے میں آگاہی دی گئی ہے اور دنیا کے نقشے پر 7 براعظموں اور سمندروں کے بارے میں بتایا گیا ہے. یونٹ نمبر 3 کلائمیٹ میں کلائمیٹ کے بارے میں بنیادی معلومات دی گئی ہیں اور اسی طرح کلائمیٹ اور ویدر میں فرق اور مختلف آلات جو موسم اور آب و ہوا کے متعلق استعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے. یونٹ نمبر 4 دا اسپیس اینڈ ارتھ میں اسپیس کا تعارف اور چاند اور ستاروں کا فرق اور اسی طرح دن اور رات میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. یونٹ نمبر 5 سٹیزن شپ میں ایک شہری کی ذمہ داریوں کے بارے میں آگاہی دی گئی ہے. اسی طرح ہمارا سماجی رویہ جو دوسروں کے ساتھ ہونا چاہیے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اسی طرح ریسپیکٹ، لا، ٹرسٹ وردینس اور آنیسٹی کے بارے میں بتایا گیا. یونٹ نمبر 6 منی اینڈ بارٹر سسٹم میں رقم کی اہمیت کے بارے میں آگاہی دی گئی اور بارٹر سسٹم کے بارے میں بتایا گیا جو پرانے زمانے میں رائج تھا اور کس طرح رقم کا آغاز ہوا اور رقم ہم کس طرح بچا سکتے ہیں. یونٹ نمبر 7 ٹرانسپورٹ میں ٹرانسپورٹ کے بنیادی کانسیپٹ کا تعارف دیا گیا اور اسی طرح مختلف طرح کی ٹرانسپورٹ کے بارے میں آگاہی دی گئی. ٹرانسپورٹ کی اہمیت کے بارے میں بھی اس یونٹ کے اندر بتایا گیا ہے. یونٹ نمبر 8 دا رول آف گورنمنٹ میں گورنمنٹ کی تعریف کی گئی ہے اور اسی طرح سے گورنمنٹ کے مختلف کردار جو گورنمنٹ لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں ادا کرتی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت ہمیں جو بنیادی سہولیات فراہم کرتی ہے اس کے بارے میں بھی آگاہی دی گئی ہے. یونٹ نمبر 9 انوینشنز کے اندر انوینشنز کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے اور
گزشتہ صدیوں کی جو اہم انوینشنز ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی انوینشنز ہماری زندگیوں میں اہم کردار ادا کرتی ہیں ان کے بارے میں آگاہی دی گئی ہے۔ یونٹ نمبر 10 فیسٹیولز میں پاکستان کے مذہبی تہواروں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اسی طرح سے ایسے تمام تہوار جو پاکستان میں غیر مسلم مناتے ہیں اس کے بارے میں آگاہی دی گئی ہے۔ یونٹ نمبر 11 کیلنڈرز میں پرانے زمانے میں کیلنڈر کی اہمیت اور جدید دور میں کیلنڈر کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اسی طرح کیلنڈر کی مختلف اقسام اور لیونر اور سولر کیلنڈر کے بارے میں فرق بیان کیا گیا ہے۔ یونٹ نمبر 12 فارسٹس ان پاکستان میں جنگلات کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور ڈیفارسٹیشن کی ٹرم اور ڈیفارسٹیشن کے اثرات کے بارے میں بتایا گیا۔ نیز فارسٹری ڈپارٹمنٹ جو خدمات سر انجام دیتا ہے اس کے بارے میں بھی آگاہی دی گئی ہے۔ یونٹ نمبر 13 ریلیجنز، اس یونٹ میں ریلیجن کے بارے میں بچوں کو آگاہی دی گئی اور دنیا کے اندر مختلف مذاہب جو موجود ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا۔ اسی طرح ہر مذہب کے عبادت کا جو طریقہ ہے اور کس جگہ وہ عبادت کرتے ہیں اس کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ یونٹ نمبر 14 رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز میں بچوں کو حقوق اور فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ اسی طرح معاشرے کے اندر بطور انسان ان کی جو ذمہ داریاں اور حقوق ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا۔ نیز اس چیپٹر میں بچوں کی گھر میں ذمہ داریاں اور حقوق اور اسکول میں ان کی ذمہ داریوں اور حقوق سے آگاہی دی گئی۔ کتاب کے تمام اسباق کے آن لائن ریکارڈڈ لیکچرز دستیاب ہیں جس میں یونٹ کی مکمل تفصیلات اور مشقوں کا حل موجود ہے۔ امید ہے آپ فہیم پبلشرز کی اس گراں قدر تعلیمی کاوش سے فائدہ اٹھائیں گے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کی سوشل اسٹڈی کی کتاب طلال سیریز سوشل اسٹڈی کلاس 3 کا یونٹ نمبر 1 پاکستان اینڈ اٹس نیبرز پڑھیں گے۔ تمام بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 4 کھول لیں۔ یونٹ نمبر 1 پاکستان اینڈ اٹس نیبرز، پاکستان اور اس کے ہمسائے۔ آئیے اس یونٹ کے لرننگ آبجیکٹیوز دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ڈسکرائب دا فزیکل فیچرز آف پاکستان، پاکستان کی طبعی خصوصیات کو بیان کرنا۔ نمبر 2 ٹیل اباؤٹ کریکٹرسٹکس آف پروونسز آف پاکستان، پاکستان کے صوبوں کی خصوصیات بیان کرنا۔ نمبر 3 آئیڈینٹیفائی دا نیبرز آف پاکستان، پاکستان کے ہمسایوں کی پہچان کرنا۔ آئیے اپنے لرننگ آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے یونٹ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پاکستان از این اسلامی کنٹری، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ دا آفیشیل نیم، سرکاری نام آف پاکستان از اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ پاکستان از لوکیٹڈ ان دا کانٹیننٹ آف ایشیا، پاکستان بر اعظم ایشیا میں واقع ہے۔ پاکستان کے فزیکل فیچرز پڑھتے ہیں۔ پاکستان از کنسیڈرڈ، پاکستان کو سمجھا جاتا ہے ٹو بی اے بیوٹیفل کنٹری، ایک خوبصورت ملک۔ اٹ ہیز مینی بیوٹیفل پلیسز، اس میں بہت سی خوبصورت جگہیں ہیں۔ اٹ ہیز ڈفرینٹ لینڈ فارمز، اس میں کئی زمینی شکلیں ہیں۔ دا ناردرن ایریاز آف پاکستان، پاکستان کے شمالی علاقے آر کورڈ ود سنو کیپڈ ماؤنٹینز، برفانی چوٹیوں سے ڈھکے ہوئے ہیں، اینڈ فارسٹ اور جنگلات سے۔ ان دا ایسٹ اینڈ دا ساؤتھ آف پاکستان، پاکستان کے مشرق اور جنوب میں دیر از دا گریٹ انڈس ریور، عظیم دریائے سندھ ہے،
which make its land fertile, جو اس کی زمین کو زرخیز بناتا ہے. In the west of Pakistan, پاکستان کے مغرب میں there are vast deserts, وسیع صحرا ہیں. اسلام آباد is the capital of Pakistan. اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے. اب ہم پاکستان کے صوبوں کے بارے میں پڑھتے ہیں. پاکستان is divided into 4 provinces. پاکستان کو 4 صوبوں میں بانٹا گیا ہے. پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اینڈ بلوچستان. پنجاب is the most populated province of Pakistan. پنجاب پاکستان کا سب سے زیادہ آباد صوبہ ہے. لاہور is the capital city of پنجاب. لاہور پنجاب کا دارالحکومت ہے. It is the second largest city in the country. یہ ملک کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے. پنجاب is also called the land of 5 rivers. پنجاب کو 5 دریاؤں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے. Most of the people of Punjab speak Punjabi or Saraiki. پنجاب کے زیادہ تر لوگ پنجابی یا سرائکی بولتے ہیں. سندھ has one of the earliest civilization of the world. سندھ دنیا کی ابتدائی تہذیبوں میں سے ایک ہے. The capital of Sindh is کراچی. کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے. People living there, جو لوگ وہاں رہتے ہیں, speak سندھی اور اردو, سندھی یا اردو بولتے ہیں. خیبر پختونخوا is in the north west of the country. خیبر پختونخوا ملک کے شمال مغرب میں ہے. پشاور is the capital city of خیبر پختونخوا. پشاور خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے. There are many hill areas, بہت سے پہاڑی علاقے ہیں, which are very charming and beautiful, جو بہت دلکش اور خوبصورت ہیں. The local languages are پشتو and ہندکو. مقامی زبانیں پشتو اور ہندکو ہیں. بلوچستان It is the largest province by area. یہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے. But this is the least populated province of Pakistan. لیکن پاکستان کا سب سے کم آبادی والا صوبہ ہے. کوئٹہ is the capital city of بلوچستان. کوئٹہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے. Most of the people in بلوچستان speak بلوچی اور پشتو. بلوچستان میں زیادہ تر لوگ بلوچی یا پشتو بولتے ہیں. اب ہم پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے بارے میں پڑھتے ہیں. پاکستان shares its borders with 4 countries. پاکستان کی سرحدیں 4 ملکوں کے ساتھ ملتی ہیں. افغانستان، ایران، انڈیا اینڈ چائنا. The Arabian Sea is in the south of Pakistan. عربین سی پاکستان کے جنوب میں ہے. چائنا is in the north of Pakistan. چائنا پاکستان کے شمال میں ہے. It shares 599 کلومیٹر لانگ border with پاکستان. چین کا پاکستان کے ساتھ سرحدی علاقہ 599 کلومیٹر ہے. پاکستان has very good relations with China. پاکستان کے چائنا سے بہت اچھے تعلقات ہیں. The capital city of China is Beijing. چین کا دارالحکومت بیجنگ ہے. افغانستان It is located in the north west of Pakistan. یہ پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے. It shares the longest border of 2611 کلومیٹر with Pakistan. اس کا سب سے لمبا سرحدی علاقہ ہے جو 2611 کلومیٹر ہے پاکستان کے ساتھ. پاک افغان بارڈر از کالڈ ڈیورینڈ لائن. پاک افغان بارڈر کو ڈیورینڈ لائن کہتے ہیں. دا کیپٹل آف افغانستان از کابل. افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے. ایران از لوکیٹڈ ان دا ویسٹ آف پاکستان. ایران پاکستان کے مغرب میں واقع ہے. اٹ شیئرز 909 کلومیٹر لانگ بارڈر ود پاکستان. اس کا سرحدی علاقہ پاکستان کے ساتھ 909 کلومیٹر ہے. پاکستان ہیز بردرلی ریلیشنز ود ایران. پاکستان کے ایران کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں. تہران از دا کیپٹل آف ایران. تہران ایران کا دارالحکومت ہے.
پیارے بچوں اب ہم ایکسرسائز حل کرتے ہیں۔ پارٹ اے، آنسر دا فالوئنگ کویسچنس، ان سوالات کے جوابات دیں۔ کویسچن نمبر 1، نیم دا پروونسز آف پاکستان، پاکستان کے صوبوں کے نام لکھیں۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اینڈ خیبر پختونخوا۔ کویسچن نمبر 2، what are the capital cities of China and Iran? Capital city of China is Beijing and capital city of Iran is Tehran. Question number 3, what is Red Cliff Line? Red Cliff Line کیا ہے؟ باؤنڈری لائن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، انڈیا اور پاکستان کے درمیان سرحدی لائن۔ Question number 4، which province of Pakistan is most populated? کون سا صوبہ پاکستان میں سب سے زیادہ آباد ہے؟ پنجاب۔ پارٹ بی، رائٹ دا نیمز اینڈ کیپٹل سٹیز آف آل پروونسز آف پاکستان، پاکستان کے تمام صوبوں کے نام اور ان کے دارالحکومتوں کے نام لکھیں۔ پنجاب لاہور، سندھ کراچی، بلوچستان کوئٹہ اینڈ خیبر پختونخوا پشاور۔ ایکٹیویٹی، پیسٹ دا پکچرز آف فلیگز آف دا فالوئنگ کنٹریز، ان ملکوں کے جھنڈوں کی تصویریں یہاں پر پیسٹ کریں۔ پیارے بچوں آپ نے پاکستان، ایران، چائنا، افغانستان، عراق اور انڈیا کے جھنڈوں کی تصویریں یہاں پر پیسٹ کرنی ہیں۔ پیارے بچوں آج ہم نے آپ کی سوشل اسٹڈی کی کتاب کا یونٹ نمبر 1 پڑھا، اس کی مشق کو حل کیا۔ اگلی دفعہ ہم یونٹ نمبر 2 پڑھیں گے، اس کی مشق کو حل کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ You can find us on Facebook, also on YouTube. Subscribe our channel. You can find and follow us on Twitter. Fahim Educational Publishers, the devoted with passion.